مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ دارالعلوم دیوبند کے رئیس الافتاء مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شب سونے کے لیے لیٹا تو اچانک قلب میں یہ اشکال وارد ہوا کہ قرآن کریم نے تو یہ دعویٰ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے سعی کی، کوشش کی، جس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت میں کسی کے لیے غیر کی سعی کارآمد نہ ہوگی۔ حدیث نبوی میں ایصال ثواب کی ترغیب آئی ہے، جس سے تخفیف عذاب، یعنی ایک آدمی ایصال ثواب میت کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس پر عذاب ہلکا کر دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، ممکن بتلائی ہے، جس سے صاف نمایاں ہے کہ آخر میں غیر کی سعی بھی کارآمد ہوگی۔ بس یہ آیت اور روایت میں کھلا تعارض ہے۔ آیت میں ہے کہ کارآمد نہیں ہوگی، حدیث میں ہے کہ کارآمد ہوگی۔ اس کا حل سوچتا رہا مگر ذہن میں نہ آیا۔ سوچتے سوچتے یہ خوف قلب پر طاری ہوا کہ جب آیت اور روایت میں یہ تعارض ذہن میں جا گزرے اور حل ذہن میں نہیں ہے تو گویا اس آیت پر میرا ایمان سست اور مزمحل ہے۔ اس دھیان کے آتے ہی اس وقت چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا گنگوا کی راہ لی۔ مقصد یہ تھا کہ راتوں رات گنگوا پہنچ کر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے یہ اشکال حل کروں۔ حالانکہ آپ پیدل چلنے کے عادی نہ تھے، وہ بھی گنگوا جیسے لمبے سفر کے جو دیوبند سے 22 کوس کے فاصلے پر ہے، یعنی تقریباً 3 میل، وہ بھی رات کے وقت۔ چنانچہ صبح صادق سے پہلے گنگوہ پہنچا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، فرمایا کون؟ عرض کیا عزیز الرحمان۔ فرمایا تم اس وقت کہاں؟ عرض کیا حضرت ایک علمی اشکال لے کر حاضر ہوا ہوں، اور پھر اس اشکال کی تفصیل بتائی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے وضو کرتے ہوئے برجستہ فرمایا کہ آیت میں سعی ایمانی مراد ہے جو آخرت میں غیر کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی۔ ایمان تو کسی کا ہے، نجات کسی اور کی اس سے ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا ایمان کوشش اسی کے کارآمد آ جائے گی۔ حدیث میں جو ہے سعی، اس سے عملی مراد ہے جو ایک دوسرے کے کام آ سکتی ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں۔ سوال جواب سمجھ میں آ گیا میرے عزیز دوستو؟ سعی سے مراد ایمانی سعی اور کوشش مراد ہے، اور حدیث میں جو سعی کا لفظ ہے وہ عملی مراد ہے۔ تو ایمانی اور عملی میں الگ الگ فرق ہے، تو گویا کہ حدیث کے اندر الگ بات ہے اور آیت میں الگ بات ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان حضرات کو معمولی سا شک و شبہ ہو جاتا تو راتوں اٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈا کرتے۔ آج مجھے اور آپ کو نماز کے فرائض کا علم نہیں، نماز کی سنتوں کا علم نہیں، نماز کے واجبات کا علم نہیں، اور اس طریقے سے اگر ہم سے نماز میں واجبات رہ جائے تو کیا کریں گے؟ فرض چھوٹ گیا تو کیا کریں گے؟ لیکن پرواہ ہی نہیں، نہ پوچھتے ہیں، بس جس طریقے سے چل رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، دین کے اندر پوچھنا پڑے گا۔ جب آپ دین پوچھ کر اور سمجھ کر کریں گے تو ظاہری بات ایک عمل کریں بھی صحیح اور غلط ہو تو فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ ایک عمل کریں پوچھ کر، اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہی عمل آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔